اب میں دعوت دیتا ہوں ریحان اجمل حسین کو، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ ریحان اجمل حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، آج کی اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے عظمت قرآن۔ تمام الہامی کتب سے بڑھ کر عز و شرف والی کتاب، عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت و حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالاتر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی۔ بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن کریم کی تعریف۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے سنا اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ وہ لفظی و معنوی اعتبار سے متواتر ہے، قطعی و یقینی علم کا فائدہ دیتا ہے اور ایسے مصاحف میں مکتوب ہے جو تحریف و تغیر سے محفوظ ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم سرچشمہ رشد و ہدایت ہے۔ اس قرآن نے انسانوں کو نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلاف و انتصار کے دلدل سے نکال کر ایمان و اسلام کی اساس و بنیاد پر متحد و متفق کر دیا۔ اسی قرآن نے انسانوں کو شقاوت، بدبختی سے بچا کر ہدایت و شرافت کی بلند چوٹی پر پہنچا دیا، جس کی نظیر کسی بھی مذہب و ملت میں نہیں مل سکتی، اور آج تک وہ اپنے حرکات و سکنات، حروف، الفاظ، معنی اور مفاہیم کے ساتھ پوری دنیا میں الف سے لے کر یا تک محفوظ و مامون ہے۔ محترم حضرات، قرآن کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نازل فرمایا اور اللہ رب العالمین خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نازل فرمایا اور خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے سکھایا، جیسا کہ ارشاد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن جن پر اتارا گیا سید البشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء ہے، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا خطاب دیا۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں نازل فرمایا وہ عربی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب زبان، قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، جنت کی زبان، جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آج کل ہم عربی زبان نہیں سیکھ رہے ہیں، آج کل ہم قرآن کی زبان نہیں سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں کا سردار، جس گاؤں میں نازل ہوا وہ گاؤں تمام گاؤں کی ماں ام القریٰ کہتے ہیں، جہاں بیت اللہ شریف موجود ہے۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ قرآن جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ قرآن جس رات میں اتارا گیا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سامعین کرام، سوچیے اور ذرا اندازہ لگائیے ان تمام خوبیوں اور عظمتوں کے ہوتے ہوئے قرآن مقدس سرچشمہ رشد و ہدایت کیوں نہ ہوگا، باعث نجات و فلاح کیوں نہ ہوگا، لیکن آج ہم میں سے ہر خاص و عام اس کتاب عظیم اور قرآن کریم سے دور نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح پہلے جن گھروں سے قرآن مقدس کی آوازیں گونجا کرتی تھی، آج انہی گھروں سے ٹی وی اور موبائل سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آج مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ سچ کہا ہے علامہ اقبال نے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔
اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظمت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.